السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں اور بھائیوں، چونکہ بقرعید بالکل قریب ہے تو ہم آج قربانی کے تعلق سے کچھ اہم گفتگو کریں گے۔ اس کے فقہی مسائل یا فضائل بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ کچھ اور اہم موضوعات اس سے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جو لوگ ہر سال قربانی دیتے ہیں ان کے لیے آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور جو لوگ قربانی کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے تو آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے۔ اہم مسئلہ سب سے پہلے ٹیمپرری مسئلہ وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے آج ملک کی جو کچھ صورتحال ہے سب کے سامنے ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ حج بھی ملتوی کیا گیا ہے، عید کی نماز ملتوی ہوئی ہے، مسجدوں مدرسوں کو بند کرنے کا بھی ایک جواز پیش کیا گیا ہے جو بالکل صحیح تھا، تو ایسے وقت میں کیا قربانی بھی ملتوی کی جا سکتی ہے؟ کیا قربانی کا کوئی اور ذریعے سے ہم اس کا حکم پورا کر سکتے ہیں؟ اس کے معاملے میں علماء کے دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ جو بہت سختی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے قربانی کر کے رہیں گے۔ دوسرے گروپ کا یہ سٹینڈ ہے کہ اگر قربانی کرنا پاسبل نہ ہو اور تو ایمرجنسی کی صورتحال میں قربانی کے قیمت کو غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ کافی بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بحث ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دوستو، ایک دوسری بحث جس کو آپ ایک ایپیڈیمک ہی کہتے ہیں، ایپیڈیمک کے معنی کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ قربانی کیا کرنا ضروری ہے؟ کیا قربانی کرنا ہزاروں لاکھوں جانوروں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ اس پر کافی بحثیں ہر سال ہوتی ہیں۔ اس میں 4 گروپ آپ کو پائے جائیں گے، 4 گروپ ملیں گے آپ کو۔ ایک گروپ جو ریفارمسٹ اور سو کالڈ انٹیلیکچوئلز کا ہوتا ہے، اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر سال ان جانوروں کو قربان کرنے کے بجائے اس قربانی کے پیسے کو ایجوکیشنل، ویلفیئر یا کسی دوسرے کنسٹرکٹیو پرپز میں لگا دیا جائے تو قوم کہاں سے کہاں بڑھ سکتی ہے آگے۔ ایک دوسرا گروپ ہے جو یہ فیشسٹ لوگوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہے۔ وہ پولیس کی مدد سے گو رکشکوں کی شکل میں آ کر جانوروں کے بیوپاریوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جانور لوٹ لیتے ہیں یا پھر رشوت لے کر چھوڑ دیتے ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے نتیجے میں کئی لنچنگ ہوتی ہے، تو کہیں مار پیٹ، کہیں غلط الزامات میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ اب ایسے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ ان مظلوموں کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی مظلوم کی غیرت جاگ گئی یا حمیت قومی اگر جاگ گئی تو پھر ایک نہ ایک بڑا فساد بلکہ سول وار بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان حالات سے ڈر کر کئی مصلحت پسند لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کنٹری مین، اپنے ہم وطنوں کے جذبات کا احساس کریں، چونکہ وہ ویجیٹیرین ہیں، لہٰذا ان کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے ہم قربانی کے بجائے کوئی دوسرا عمل کر لیں، جیسے پیسے تقسیم کر دیں غریبوں میں وغیرہ۔ حالانکہ رام چندر جی کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، وہ بہت بڑے نان ویج تھے، ان کی رامائن وغیرہ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اب چونکہ دھرم کے نام پر ایک ایشو بن گیا ہے تو ہمارے لوگ خوف زدہ ہیں، تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جانور قربان نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ تیسرا گروپ وہ منکرین حدیث کا گروپ ہے، جن کے نزدیک نماز وہ نماز نہیں ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے نزدیک اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو پھر قربانی کا کہاں وجود ہوگا؟ وہ تو کھلا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ غیر انسانی حرکت ہے، یہ اینیمل رائٹس کے خلاف ہے اور ہزاروں لاکھوں جانوروں کو ہلاک کرنے کی بات ہے۔ چوتھا گروپ ایک ایسا ہے دوستو کہ آپ کے ہمارے بیٹوں دامادوں کی شکل میں جو نئی ایجوکیٹڈ جنریشن ہے، یہ دین بیزار ہے، اس کو بالکل شعور نہیں ہے کہ اصل دین کیا ہے، تو اس لیے یہ لوگ چونکہ مولاناؤں سے سنتے ہیں، جمعہ کے خطبوں وغیرہ سے سننے کے بعد تقدس کی وجہ سے، ایک ریسپیکٹ کی وجہ سے خاموش تو رہتے ہیں، ادروائز ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے شوق کے اصل حکم کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر لڑکیاں تو اپنے آپ کو جو بالکل ایکٹنگ کرتی ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک دس، آئی ڈونٹ لائک دیٹ، یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ نمبر ایک تو ان کے اندر انفیریٹی کمپلیکس ہے دوسری قوموں کو دیکھ کر، دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایک تو لیک آف نالج آف ٹرو اسلام، دوسری ولنگنیس ٹو لرن دی ٹرو اسلام۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ ان کے اندر ولنگنیس بھی نہیں ہے کہ اصل اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو بھی ہو، تمام لوگ اچھی طرح یاد رکھیں، قربانی وہ چیز ہے جس کا جانور ذبح کرنے کے بعد پہلا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے اور تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد
इमामत अता की जाती है दुनिया की, ये फ़लसफ़ा समझने की ज़रूरत है। जिस दिन इस क़ुरबानी की अहमियत को समझ कर लोग क़ुरबानी करेंगे, एक अजीम बुज़ुर्ग फरमाते हैं, अंधे देखने लगेंगे, इस क़ुरबानी के फ़ायदों को अंधे देखने लगेंगे और बहरे सुनने लगेंगे। दोस्तों, क़ुरबानी क्या है? ये जो बकरे काट रहे हैं आप, क्या ये क़ुरबानी है? भले आप बहुत सेहतमंद बकरा ख़रीद के लाते हैं, भले जो अरबी में नीयत आपको सिखाई जाती है पूरी, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप किसी किताब में देखकर पढ़ के बकरा काटते हैं, या आपको वो भी अगर पढ़ना नहीं आता तो कोई ना कोई खड़े रहकर पढ़वाता है। फिर उसके बाद आप गोश्त तकसीम करते हैं, समदाओं में गोश्त तकसीम करते हैं, रानें चली जाती हैं समदाओं में, फिर रिश्तेदारों में गोश्त जाता है, जो बच जाता है वो छीछड़े जैसे टाइप का वो गरीबों के अंदर जाता है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम का तो कुछ और तरीक़ा दिया था कि 3 हिस्से करें, तो 3 हिस्से करते हैं, रानें समदावे के लिए, गोश्त अच्छा गोश्त रिश्तेदारों के लिए जहाँ से दोबारा रिटर्न आ जाता है गोश्त, फिर तीसरे जो छिचड़े और फालतू हड्डियाँ बचती हैं वो है गरीबों के लिए। खैर, आप जो भी कर रहे हैं दोस्तों, ये अहम नहीं है, ये क़ुरबानी नहीं हुई। क़ुरबानी तो असल उस नीयत का नाम है जिस नीयत के साथ आप जानवर के गले के ऊपर छुरी फेरते हैं। उस वक्त नीयत के माने उस वक्त दिल और दिमाग में आपके क्या नीयत थी, क्या इरादा था, वो अगर सही है तो क़ुरबानी है, वरना ये क़ुरबानी नहीं है। अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो यही हमसे सवाल करती है ना कि साल से जब लाखों जानवर कुर्बान कर दिए गए हैं तो फिर कौम में कोई चेंज क्यों नहीं आया, कौम मुस्तकिल डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि वो नीयत अब तक नहीं समझ सके कि वो क्या है। दोस्तों, जब नीयत नहीं समझेंगे तो लोग फिर 4-4 बकरे कुर्बान किए, 5 बकरे कुर्बान किए, ये जो शान दिखाएंगे, ऐसे तो लाखों बकरे कुर्बान करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। देखिए, कुर्बानी असल नीयत की वजह से है। ये चीज़ हमको क्यों नहीं सिखाई जाती? क्यों सिर्फ से बकरे की उम्र कितनी होना है ये सिखाया जाता है, चिर में कुर्बानी कहाँ देना है ये सिखाया जाता है, लेकिन असल नीयत के बगैर कोई कुर्बानी नहीं है, ये क्यों नहीं सिखाया जाता, ये अलग टॉपिक है। लेकिन जिस नबी की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए आप बकरा ज़ुबा कर रहे हैं, उनकी नीयत ही असल सुन्नत है। वो नीयत क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो नीयत की थी, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म के आगे, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म के आगे अगर मुझे औलाद को भी ज़ुबा करना पड़े तो मैं औलाद को भी ज़ुबा करूँगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये नीयत है दोस्तों। ये नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये इनाम दिया कि वो दुनिया की इमामत करें। जाइलुका लिन्नासी इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हम तुम्हें दुनिया की इमामत अता करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदियों के इमाम बने, नसरानियों के इमाम बने, मुसलमानों के इमाम हैं, और जितने हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं अगर आप पढ़ते जाएं तो उसमें कई आयत जैसे अहकामात, कई स्टोरीज, वाक़यात पूरे जिसके ताने बाने मिलते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। वही यौम सब्त, वही गाय की पूजा, वही सर को मुंडाने के तरीक़े। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी साहब की किताब अन-नबी अल-खातिम अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में कितना इब्राहिम सुन्नत इब्राहिमी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा होने वाले नबियों के वाक़यात ही कोट किए गए हैं, बल्कि वो धर्म पूरा का पूरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के धर्म पर है। ये आपको मिल जाएगा। अब इस वक्त उसके बारे में तफसील पेश करने की टाइम तो नहीं है। दोस्तों, एक बात समझ जाइए, ये जो कुर्बानी करते हैं, इस कुर्बानी के, इस बकरे को ज़ुबा करने के बाद जो आपके इतने अजीम अजर है, इतने अजीम इनामात हैं कि आपको इमामत बख्शी जा रही है, ये सिर्फ एक इबादत नहीं है जिसके नतीजे में इतना बड़ा इनाम मिल रहा है। कुर्बानी सिर्फ एक बकरा काटने पर या हज के ऊपर एक हज अदा कर लेने से लीडरशिप नहीं मिलती दुनिया की आपको। ये कुर्बानी जो बेटे की कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी, ये आखिरी कुर्बानी थी। दिस कुर्बानी वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल कुर्बानीज, कल्मिनेशन ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस, ये कल्मिनेशन ऑफ ऑल टेस्ट था। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको जो इनाम दिया वही थी इस दुनिया की लीडरशिप, इमामत। अगर ये कुर्बानी तक पहुंचना है, ये कुर्बानी खाली बकरा बाजार से काट के ला के ख़रीद के ला के काट दिए, ये नहीं है। इसके साथ अटैच्ड एक सिलसिला है इम्तिहानों का, जिसका आखिरी पड़ाव ये बकरे की कुर्बानी है। पहले पड़ाव पर अगर आप वाकई कुर्बानी दे रहे हैं तो इस कुर्बानी का असर देखना चाहते हैं, तो फिर इस कुर्बानी के असर देखने के लिए पहला पड़ाव हलाल कमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब देखते हैं कि उनके वालिद की कमाई हराम की है, वो बुतों को बनाते और बेचते हैं, घर छोड़ के निकले। ये पहला इम्तिहान, पहली कुर्बानी। दूसरा इम्तिहान, जब देखते हैं कि मोहल्ला पूरा, शहर पूरा
بتوں کو پوج رہا ہے. وہ تو ایک اللہ کو پوجتا ہے, وہ تو ہے الٹیمیٹ گاڈ, تو ان کا ایک ہی ہے, لیکن اس الٹیمیٹ گاڈ کی امیجنری روپ, کوئی سورج, کوئی چاند, کوئی پہاڑ, کوئی جانور, کوئی گائے, کوئی ہاتھی, یہ تمام جو شکلیں ہیں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بتوں کے سر کاٹ کے بڑے بت کے گلے میں جو کلہاڑی اٹکاتے ہیں, یہ ایک ایسی حکمت ہے کہ قوم کو لاجیکل بنیادوں پہ سمجھایا جائے کہ تم جن کو خدا سمجھے ہو وہ خدا اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. یہ دوسرا امتحان, یہ کوئی آسان نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس بت شکنی کے نتیجے میں اپنی جان کو پیش کرنا پڑتا ہے, سزائے موت. اور جب آپ, اے اللہ تیرے حکم کے آگے میں میری جان کی کیا حیثیت ہے, جب جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آدمی تو سب سے پہلے قانون سے ٹکراؤ ہوتا ہے, بادشاہوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے. اس وقت کے جو بادشاہ تھے ہر دور میں وہی تھے, بادشاہ ہو یا حکمران ہو یا فوجی ڈکٹیٹر ہو یا ڈیموکریٹک ہو یا سوشلسٹ ہو, کوئی بھی ہو, ہر دور کا حکمران یہ چاہتا ہے کہ عوام اس کی مرضی پر چلے, جو اس کی مرضی پر نہ چلے اس کے لیے سزائے موت, اس کے لیے ساری عمر کی جیل, یا پھر ایگزائل, یا پھر فیک انکاؤنٹرز, یا پھر ایسے ایسے الزامات میں آپ کو الجھایا جائے گا کہ ساری زندگی عدالتوں کے چکر مارتے ہوئے کٹے گی. اس امتحان میں اگر آپ پورے اتر سکتے ہیں تو قربانی, آپ کی قربانی قبول ہونے والی ہے. پھر یہاں امتحان ختم نہیں ہوئے, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو پیش کر دیا تو اس جان کو بچانا پھر اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بچا لیا, اگلا امتحان شروع ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلو. جب آپ نے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو لے کے نکلے, تقریباً 2500 میل, تقریباً 3000 کلومیٹر جب آپ چلے, جس مقام پر پہنچے اس مقام کا نام آج دنیا مکۃ المکرمہ کے نام سے جانتی ہے. جب وہاں پہنچے تو حکم ہوا بیوی بچے کو چھوڑ کے واپس پلٹی ہے. دیکھیے امتحان کی انتہا. بیوی پوچھتی ہیں کہ کیا یہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں. آپ کہتی ہیں خدا حافظ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ آج کی بیویاں ہوتی تو وہاں پر نبی سے بھی بحث کرتی ہیں کہ کیا اللہ نے ایسا بیوی بچوں کو چھوڑ دے کے چلے جانے کا حکم دیا ہے کہیں؟ کیا بیوی بچوں سے بے نیاز ہو جانے کا نام اسلام ہے؟ بیوی ہاجرہ نے یہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد اب آخری امتحان آتا ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی اولاد کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے, وطن چھوڑ سکتا ہے, بیوی کو بھی چھوڑ سکتا ہے, لیکن اولاد کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ اب تم کو اولاد عزیز ہے یا اللہ. حکم ہوا کہ اولاد کو ذبح کرو. صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ میری خاطر اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے یا اولاد کی خاطر میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. بڑا اہم ترین موڑ ہے عزیزان محترم. یہاں کے بڑے بڑے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. شادیوں کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے, بچوں کی تعلیم کے موقع کے اوپر آپ دیکھ لیجئے, کئی مراحل پہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کی خاطر جب بات آتی ہے تو اللہ کے احکامات کو بھی پس پش ڈال دیا جاتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے بھی گلے پہ چھری پھیری, بسم اللہ اللہ اکبر, کہ اے اللہ تیرے حکم کے آگے میں اولاد کو بھی قربان کر سکتا ہوں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ انعام دیا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے تو پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں دنیا کی لیڈرشپ عطا کروں گا. دنیا کے لوگوں کے سامنے لیڈرشپ کے معنی فوری آتے ہیں کہ شاید پارلیمنٹ کی اور اسمبلی کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی, وہ نہیں ہے عزیزان محترم. یہ دنیا کی مورل, اکنامک, پولیٹیکل, ہر قسم کی وہ لیڈرشپ ہے جس کے ذریعے اس دنیا کو امن و سکون نصیب ہوگا, جس کے ذریعے اس دنیا کو گائیڈنس ملے گی. دوستو اس لیڈرشپ سے کیا مراد ہے؟ آپ کو کرنا کیا ہے گلے جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے؟ وہ کیا نیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ میں اولاد کو بھی ذبح کر سکتا ہوں تیرے حکم کے آگے؟ تو وہ حکم کیا ہے میں اس کو بریف کرتا ہوں. پہلا حکم یہ ہے کہ آدمی چھری پھیرتے وقت اپنے ذہن میں یہ لائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ساری زندگی صرف توحید کی, ایک اللہ کی عبادت کو قائم کیا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ ایک اللہ کے خاطر یہ تمام جھوٹے خداؤں کو ختم کر کے ایک اللہ کی عبادت کو قائم کروں گا. دوسرا, قم فانذر, اٹھ جاؤ. وہی حکم ابراہیم علیہ السلام کے لیے, وہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آج دنیا پیاسی ہے صحیح دین کی, صحیح اللہ کی, صحیح خالق کی, صحیح ایشور کی, صحیح گاڈ کی دنیا تلاش میں ہے. اس کو تم پیغام پہنچاؤ, اس کو تم ان بتوں سے بچاؤ, ان بتوں سے روک کے ایک اللہ, ایک گاڈ, ایک ایشور کی طرف لاؤ. بخدا عزیزان محترم, دو باتیں میں یہاں لازمی عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان, ہم اور آپ اور
جو باہر دوسرے کئی ممالک کے لوگ سن رہے ہیں مجھے معاف کر دیں کہ ہندوستان کے مسلمان سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں، سعودیوں سے زیادہ، پاکستانیوں سے زیادہ خوش نصیب ہم لوگ ہیں کہ ہم کو پیورلی اس ابراہیم علیہ السلام کی فضاؤں میں، ان ماحول میں پیدا کیا گیا ہے جہاں بت بنائے جاتے ہیں، جہاں بت پوجے جاتے ہیں، جہاں بت بنائے جاتے ہیں، جہاں بت پوجے جاتے ہیں، ہم کو اس امت میں پیدا کیا گیا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر 25 کروڑ مسلمان، ہر مسلمان بھائی اور بہن یہ عہد کر لے آج کہ اللہ کے دیے ہوئے اس عظیم دین کو ہم صرف 4 بھائیوں تک پہنچائیں گے، اپنے ہم وطن، اپنے کنٹری مین بھائیوں تک، 85 کروڑ انسان ایک اللہ کی عبادت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو یہ نیت کر کے اے اللہ میں تیرے دین کو پہنچاؤں گا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ عہد کا نام نیت ہے۔ تیسرا، حلال کمائی۔ حلال کمائی کے بغیر نہ عبادات کام آتی ہیں، نہ وہ لیڈرشپ چلتی ہے، نہ گھروں کے اندر برکت آتی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کمانڈمنٹ نمبر 4 آپ سن چکے ہیں پورا۔ چوتھی بات یہ ہے عزیزان محترم کہ اسلام صرف عدل کا نام ہے۔ الدین و معاملہ، دین معاملے کا نام ہے، ڈیلنگز کا نام ہے۔ عدل از واٹ؟ ایکوالٹی از عدل۔ جسٹس از ایکوالٹی، جسٹس از ہیومن رائٹ، جسٹس از ویمن رائٹ، جسٹس از جینڈر جسٹس، ہر معاملے پہ عدل۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عدل اٹھا لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز آخری میں اٹھائی جائے گی، نمازیں رہیں گی آپ کی، لیکن عدل سب سے پہلے۔ اور آخری بات جو آپ کو عہد کرنی ہے چھری پھیرتے ہوئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اکیلے عدل قائم کرنے کے لیے تلوار لے کے اٹھو گے، بندوق لے کر اٹھو گے تو اسلام قائم نہیں کرو گے بلکہ فساد پھیلا دو گے۔ اکیلے حلال کمائی نہیں کمائی جا سکتی، اور اکیلے اللہ کے دین کی دعوت بھی نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اللہ کی رسی کو تھام لو کا مطلب یہ کہ تم اپنی صلاحیتوں کو پیش کر دو، اس کے اوپر اکڑ کے میں سب کچھ ہوں، میں لیڈر بنوں گا، اس خواہش کو چھوڑ کے، چاہے تمہارا امیر کوئی کانا کیوں نہ ہو، یعنی کہ ایک آنکھ سے دیکھنے والا، ایک کالے چیچک کے داغ والا کیوں نہ ہو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں پیش کر کے، قربان کر کے، اپنے نام کو چھپا کے، اپنی شہرت کو چھپا کے اگر کام کر سکتے ہو، یہ دین قائم ہوگا۔ اگر یہ کر سکتے ہیں تو اے اللہ میں تیرے حکم کے آگے اولاد کو بھی قربان کر سکتا ہوں، پھر چھری پھیریے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کا پہلا خطرہ زمین پر گرنے، خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نہ آپ کے گوشت کا طلبگار ہے، نہ آپ کے خون کا طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ طلبگار ہے تو کس چیز کا؟ اس نیت ابراہیمی کو پکے عزم کے ساتھ جو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا کر چھری پھیرتا ہے جانور کے گلے پر، اس مسلمان کی تلاش ہے۔ اور یہ ایک ٹوٹل انقلاب ہے۔ ایک بھی آدمی اس جذبے سے قربانی دے دے گا تو اس خاندان میں، اس شہر میں، اس ملک میں عدل قائم ہو جائے گا، اس ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں قربانی کے کتنے فائدے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جانوروں کو ہلاک کرنا ہے، ایک جانور اگر صحیح نیت سے ہلاک ہو جائے تو پورے ملک میں امن و امان نصیب ہو جائے گا، اور عورت کو انصاف ملے گا، مظلوم کو انصاف ملے گا، ماں باپ کو انصاف ملے گا، کسے انصاف نہیں ملے گا؟ اس ایک قربانی کی وجہ سے۔ اگر آدمی نیت کر لے کہ میں دین ابراہیمی کو قائم کرنے کے لیے اٹھوں گا، اس دنیا میں امن ہی امن قائم ہو جائے گا۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انقلاب ہے، ایک ایسا جہاد ہے، ایک ایسی جنگ ہے جس کے لڑنے کے لیے ایک روحانی تربیت، ایک جسمانی تربیت دونوں ضروری ہے۔ جیسے فوجیوں کو بارڈر پر لڑنے کے لیے جو ڈیوٹی دی جاتی ہے، اس کی تربیت جو کی جاتی ہے روزانہ، اس کو 5-5 کلومیٹر بھگاتے ہیں، اس کو پہاڑوں کے اوپر کوداتے ہیں، اس سے بارڈر پہ جانے کا تعلق کیا ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس فوجی کی جو تربیت کی جاتی ہے، وہ تربیت انقلاب ابراہیمی کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ چیزیں اس فوجی کو تیار کرتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو، لیڈرشپ کو قائم کرتا ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس تربیت کا حصہ ہیں، اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد کی طرف لے جانے کے لیے سب سے بڑا ڈسپلن، سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، لیکن عمل کرنے کا جو مزہ ہے اس مزے کو نہ میں چکھ سکا نہ آپ چکھ سکے۔ لیکن آپ بھی دعا کیجئے اپنی تہجد کی نماز میں میرے لیے، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقریروں سے آگے نکل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہنوں اور بھائیوں، نکاح اور وواہ کے سوالات جوابات کا سیشن آئیے شروع کرتے ہیں. آج کا جو سوال ہے کہ اس کتاب سے تو نہیں ہے، لیکن اس کتاب سے ہٹ کے بھی نہیں ہے، بہت اہم ہے. لیکن یہی سوال کا جواب ہم پچھلی مرتبہ دے چکے تھے، لیکن کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے کئی ویورز نے کمپلین کیا ہے کہ یہ سوال کا جواب انہیں نہیں ملا. تو آج ہم اسی سوال کے جواب کو ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ انداز بدل گیا ہے. ہمیں اس وقت کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے کئی لوگ میسیج بھیج رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے امریکہ اور گلف میں رہنے والے جو NRIs ہیں، ان کے میسیجز بڑے پینیکنگ میسیجز آتے ہیں، اور وہ بہت تشویش میں مبتلا ہیں. لوگ قوم کی حالت دیکھ کر ان کی بے چینی، ان کے اضطراب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی اپنی قوم سے ہزاروں میل دور رہنے کے باوجود وہ قوم کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں. وہ لوگ ہم سے بڑے غصے کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، لیڈر خاموش کیوں ہیں، کہ آخر یہ سوشل ڈسٹینسنگ کیوں نہیں کرتے، یہ سوشل گیدرنگز کو، یہ شادیوں کو، یہ فضول تقریبات، یہ منگنی سانچے وغیرہ کو آپ لوگ بند کیوں نہیں کراتے، اس کی وجہ سے لوگ اتنے مر رہے ہیں، لوگ سبق کیوں نہیں سیکھ رہے دیکھ کے. دوستو یہ باتیں تو بالکل صحیح ہیں کہ دعوتوں کو بالکل بند ہو جانا چاہیے، ایسی دعوتوں میں شرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک سوال ہم آپ سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کل تک جب آپ سے یہ کہا جاتا تھا کہ چاہے وہ 500,000 آدمیوں کی دعوت ہو، چاہے 50 آدمی کی دعوت ہو، لیکن اس دعوت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے دور رہو، ان کو ایسا ہی اوائڈ کرو جیسے کووڈ-19 کے پیشنٹ کو اوائڈ کرتے ہیں. تو آپ ہی لوگ پلٹ کے ہم سے پوچھتے تھے کہ بائیکاٹ کا قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے، شادی تو زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، کھانا کھلانا تو سنت ابراہیمی سے چلا آ رہا ہے، اور پھر علماء جب کہ اس کی اجازت دے چکے ہیں، علماء فتوے دے چکے ہیں، تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ لوگ تو ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں. تو اب آپ خود اس کووڈ-19 سے ڈر کے دعوتوں کا بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا دوستو یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ آپ ہمارا یہ سوال سن کر یقیناً ہم پہ پھٹ پڑیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اور یہ الزام دیں گے کہ یہ سوشل ریفارم والے ہر چیز کا لیا کے رشتہ جوڑتے ہیں اسی جہیز سے، اسی شادی سے. میرے دوستو دراصل کیا ہے، ایپیڈیمک کے معنی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کووڈ-19 اور شادیاں یہ دونوں کے دونوں ایپیڈیمک ہیں. اگر آپ ایپیڈیمک کے معنی تلاش کریں گے ڈکشنری بریٹانیکا میں، آکسفورڈ ڈکشنری میں، یا ویبسٹر میں، یا dictionary.com پر، آپ کو یہی تفصیل ملے گی کہ ایپیڈیمک کسی صرف بیماری کا نام نہیں ہے، وائرس کا نام نہیں ہے. اینی تھنگ ود ریپڈ اسپریڈس ریپڈلی امنگ پیپل، امنگ کنٹری، ورلڈ وائڈ. اگر وہ لوکل ہوگی تو انڈیمک کہلائے گی، اگر وہ کنٹری وائڈ ہوگی تو ایپیڈیمک کہلائے گی، اگر وہ پوری یونیورسل یا ورلڈ وائڈ ہو جائے گی تو اس کو کہیں گے پینڈیمک. یہ جو ڈیمک ہے وہ اسی سے، ڈیموکریسی سے نکلا ہے. تو یہ اینی کائنڈ آف اسپریڈ آف سم تھنگ، ریپڈ انکریز آف اینی تھنگ لائک رائٹس، کرپشن، وائلڈ فائر یا وائرس. اگر یہ وائرس ہوگا تو بھی اگر آئدر اکرنس آف اٹ اور اسپریڈ، ریپڈ اسپریڈ آف اٹ. تو جیسے آؤٹ بریک ہوتا ہے، کووڈ-19 پہلے سے ہے لیکن اچانک آؤٹ بریک ہوا ہے. اس کا ریٹس، کرپشن پہلے سے ہے لیکن اچانک آؤٹ بریک ہوتا ہے کہ ایک گیس سلنڈر، جو آکسیجن سلنڈر جو پہلے 1,000 روپے میں تھا اب اچانک 5,000 روپے میں ہوگا. ایک مریض کو دواخانے میں ایڈمٹ کرنے کے لیے پہلے 1 لاکھ روپے دینا پڑتا تھا، اب 10 لاکھ روپے دینا پڑ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ایپیڈیمک، یہ آؤٹ بریک ہے. تو پتہ یہ چلا شادیاں بھی ایپیڈیمک ہی ہیں جیسے کووڈ-19 ہے. اگر آپ دونوں کو کمپیریزن کریں گے دونوں کا، تو نتائج کے اعتبار سے شادیوں کا ایپیڈیمک کووڈ-19 سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. تو وہ میرے NRI بھائی، وہ میرے لوکل بھائی جو اس ایپیڈیمک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شادیوں کا ایپیڈیمک 100 ٹائمز زیادہ ہے کووڈ-19 سے. اگر کووڈ-19 سے اتنا احتیاط تو پھر شادیوں کے معاملے میں کتنا احتیاط آپ سوچیں. سب سے پہلے نمبر آف ڈیتھ. کووڈ-19 میں ہندوستان میں اب تک مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 22,000 ہے، جبکہ شادیوں کے ایپیڈیمک کی وجہ سے مرڈر، سوئسائڈ، انفینٹیسائڈ، فیٹیسائڈ، ان کے نتیجے میں مرنے والے یا مارنے والے جتنے مارے گئے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہیں.
डोमेस्टिक वायलेंस जो इस जहेज की वजह से, इस मंगनी की वजह से, इन खानों और जोड़े की रकम की वजह से हो रहा है, उसमें जख्मी होने वाली लड़कियों की तादाद हर साल लाखों में है। गूगल पे जाइए, नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स पढ़िए, आपको खुद ब खुद पता चला जाएगा। दूसरा, ये एक फितना है। फितना अरबी में एक लफ्ज़ कहते हैं फैलने वाली चीज़ को, फितना अंगेज चीज़ को, जो नज़र तो नहीं आती लेकिन फैल जाती है। कोविड-19 एक ऐसा फितना है जो ह्यूमन टच से फैल जाता है। अब तो एयरबॉर्न हो गया है, एक आदमी भी खांसता हुआ वहाँ से गुजर जाए और आप उसके बाद वहाँ से गुजरें तो आपको भी लग सकता है। ये इतना ज़्यादा एपिडेमिक है। तो अब शादियाँ बाई इट्स नेचर इज़ आल्सो ए कंटेजियस एपिडेमिक। ये एक से दूसरे को, सबसे पहले होता क्या है ख़ानदानों में कि एक ताई माँ या एक जिठानी अपने बेटा बेटी की शादी 10 लाख 15 लाख की करती हैं, तो फिर उनकी वजह से वो वायरस, वो बीमारी उनकी ननंदों, उनकी देवरानियों, उनकी भावजों, उनकी अपनी कजिन्स और सारी बहनों के अंदर लगती है। ये तमाम औरतों से ये बीमारी उनके हस्बैंड्स में जाती है, और उसके बाद जब सब घरों के बेटा बेटियों की शादी होती है तो दावत में आने वाले वो 500,000 अफराद जितने हैं वो पूरे उस एपिडेमिक, उस वायरस का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद फिर घरों में क्या होता है आपको मालूम है, चोरी करना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, जिस तरीके से भी हो कमाई करो, इमोरल, जायज़ नाजायज़ जो भी हो, कमाई करो कमाई करो। लोग जिस्मानी तौर पे नहीं मरते लेकिन अखलाकी, मोरली दे कमिट सुसाइड, दे किल ईच अदर। ये है कोविड-19 शादियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तीसरा, जो आप खुद कहते हैं कि गुर्बत बढ़ रही है लोगों की, कारपोरेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, छोटे छोटे दवाखाने वाले लूट रहे हैं, लोग घरों पर मरने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों ठीक है, मरने वालों की तादाद कितनी है? पूरे हैदराबाद में अभी तक 2,500 नहीं हुए। ऐसे बीमारों की तादाद कितनी है? 10,000 से ज़्यादा नहीं है। आपको पता है इन शादियों के एपिडेमिक की वजह से हर रोज़ कितने घर बिकते हैं, कितने माँ बाप कंगाल होते हैं, कितने भाई बहनों को सब कुछ देकर ऑटो ड्राइवर बनना चाहते हैं, कितनी लड़कियां गलत रास्तों पे प्रोस्टिट्यूशन और लिविंग इन रिलेशनशिप के रास्ते पे जा रही हैं। कुछ अंदाज़ा है आपको? दोस्तों ये हमारे दोस्त क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं कि सोशल गैदरिंग बंद करो और मुसाफे बंद करो? इसकी वजह आपको सूरह अबसा व तवल्ला में नजर आएगी। क़यामत का एक मंजर कुरान पेश करता है कि यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, यानी कि उस दिन, क़यामत के दिन, इंसान दूसरे अपने माँ बाप, भाई औलाद वगैरह का इनका इंसाफ, इनका हिसाब कहीं मेरे ज़िम्मे ना आ जाए, मेरे सर पे ना आ जाए, बल्कि इन सबको भूल जाएगा, इन सब से फरार, एस्केप हासिल करेगा। अब चूंकि लोग अपने ख़ानदान और अपने महल्लों में हर रोज़ मरता हुआ देख रहे हैं, बिलखुसूस हैदराबाद जो सबसे ज़्यादा इसके अजाब का शिकार हुआ है। आप हमारी साबिक़ा वीडियोज़ और ऑडियोज़ निकाल कर देखें, हमने उलमा की वो बातें बयान की थी कि अगर अजाब आएगा इस कौम पर तो इन शादियों की वजह से आएगा, इन शादियों पर फजूल खर्ची की वजह से हैदराबादियों पर अजाब आएगा। सलमान हसन नदवी साहब की उस पूरी वीडियो को देखिए जो उन्होंने ललकारा था। आज वो वक्त हैदराबाद पर अजाब की शक्ल में आ चुका है। सबसे ज्यादा मरने वाले आपके कौम के लोग हैं। एक आदमी को भी, माँ या बाप या चाचा या मामू को अगर कोविड पॉजिटिव आ गया तो उन लोगों के साथ जो कुछ बेखुदगर्जी का सलूक किया जा रहा है देख लीजिए। मेरे भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो मौत है इसको क़यामत सुग़रा कहते हैं। आखिरत का जो मंजर होगा वो क़यामत कुबरा होगा, जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर होंगे और जब देखेंगे कि तुमने मेरे दीन में नई नई चीज़ें ईजाद की थी तो धुतकार देंगे, बीच में पार्टीशन खड़ी हो जाएगी। उस क़यामत कुबरा से जब आपको डराया जाता था तो आप कहते थे कि ये शिद्दत पसंदी है, आप कहते थे कि नबी का कल्चर था, वो पुराना ज़माना था, सब चला गया। अब क़यामत सुग़रा को अपनी आंखों से देखकर चिल्ला रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये कोविड-19 इज़ टेम्पररी, 6 महीने साल रहेगा, लेकिन ये जो शादियां हैं ना, इसका असर आपकी नस्लों तक जाएगा। अब आपके औलादों के पास घरां बेचने के लिए कुछ नहीं होगा तो ये लड़के लड़कियां कहां जाएंगे? दोस्तों, मैं बात को तवील करना नहीं चाहता। अगर आपको वाकई कौम से हमदर्दी है तो ये कोविड-19 से जिस तरीके से आप एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं, इन शादियों का मुकम्मल बाइकआउट करके, मस्जिदों में निकाह करके 50 आदमी का खाने का, लड़की के बाप के खर्चे पर खाने का, जबकि इस्लाम में है ही नहीं, तो क्यों ला रहे हैं आप? हाँ, वलीमा दे लीजिए 50 आदमी का, चलें कोई बात नहीं, 75 आदमी का दे लीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो कोविड-19 तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये शादियाँ आपकी उम्मत की इकनॉमी, आपकी उम्मत की अखलाकियात, आपकी उम्मत के सब कुछ मुकम्मल तबाह बर्बाद करके रख देंगी। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे
کہ جتنا احتیاط کووڈ-19 سے کر رہے ہیں اس سے 100 ٹائمز احتیاط ان شادیوں سے اگر کریں گے. اور پھر آخری بات, آپ کووڈ-19 کے خوف سے جو بائیکاٹ کر رہے تھے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. لیکن اگر آپ اللہ کے نبی کی شادیوں کی سنت, نکاح کی سنت کو قائم کرنے کے لیے اگر بائیکاٹ کریں گے تو آپ کی ساری عمر, آپ کی کمائی میں برکت, آپ کے کھانوں میں برکت, آپ کے گھروں کی شادیوں میں برکت ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.